ریاکشن نظر نہیں آ سکا جو شاید کشمیری ڈیزرو کرتے تھے اس ساری سچویشن کے اندر. اس کے اوپر آج کے پروگرام میں بات کریں گے. پھر بات کریں گے کہ گزشتہ ایک سال کے اندر حکومت پاکستان کی کارکردگی ٹھیک رہی, جو کچھ کشمیر میں چل رہا تھا اس کے مطابق تھی یا نہیں, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ایک بڑی اہم چیز کہ مسئلہ کشمیر کا حل اب ممکن کیسے ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور بات کرنے کے لیے ٹیلی فون لائن پر میرے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر اور قائد مسلم کانفرنس کے سردار عتیق احمد صاحب. سردار صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ان کے ہمراہ مجھے جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب نے, سینئر ڈیفینس اینالسٹ ہیں. جنرل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا. سردار صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گا. سب سے پہلے تو ایک سال مکمل ہو چکا ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی محاصرے کو. اب اس ایک سال کے اندر جو ظلم اور جس جبر کا سامنا کشمیریوں نے کیا اس کے اوپر ہمارا جو کردار تھا, آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے کشمیریوں کے ساتھ اپنے کردار کو کم از کم جسٹیفائی کیا ہے؟ دیکھیے ایسے ہے, بہت شکریہ خان صاحب آپ کا. ایسے ہے کہ یہ جو ہندوستان چونکہ کشمیر کے اوپر دو فریق ہیں, ہندوستان ایک غاصب کا, جابر کا, قابض کی حیثیت سے فریق ہے اور پاکستان ڈیفینڈر کی حیثیت سے فریق ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہندوستان اپنے ناجائز قبضے کو جائز ثابت کرنے کے لیے داخلی طور پر فوجی قوت اور ریاستی جو جبر و تشدد ہے اس کو استعمال کرتا ہے, اور بیرونی دنیا میں وہ اپنی جھوٹی موٹی سفارتکاری جو بھی ہے جس طرح کی ہے اسے استعمال کرتا ہے. اس لیے اگر ان دونوں باتوں کا کوئی تقابل ایک ساتھ ساتھ کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن ماضی کے مقابلے میں یہ بات ضرور ہے کہ مسئلہ کشمیر اس تھوڑے سے عرصے میں تین مرتبہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں زیر بحث آیا ہے, اور عالمی سطح پر آج بھی یو ایس آئی پی نے ایک رپورٹ چھاپی ہے جنہوں نے اس کو اس انیکسیشن کو یہ جو ٹیریٹری یونین میں شامل کیا ہے. آج کی تازہ رپورٹ ہے, آج پارلیمنٹ پاکستان کی ایک دو انگریزی اخبارات میں بھی رپورٹ ہوئی ہوگی, تو اس میں انہوں نے اس کو انلیگل انیکسیشن قرار دیا ہے. یہ میں امریکہ کے معروف تھنک ٹینک یو ایس آئی پی کی رپورٹ کی بات کر رہا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ نے او آئی سی کی ہیومن رائٹس کا دیکھا تھا 5 اگست کو, انہوں نے بھی جو لکھا وہ انہوں نے آئی او جے کے انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ان کا جو ہیومن رائٹس ونگ ہے اس نے لکھا, جو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں بہت ساری بہتر ہو بھی رہی ہے, لیکن ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے تناسب سے کرنا ہے, پروپورشنیٹ ٹو دی ریکوائرمنٹ, جو اس کا تقاضا ہے اس کو پورا کرنا ہے. چونکہ کشمیری جو ہے وہ دنیا کی بدترین فوجی محاصرے میں اور فوجی جبر و تشدد میں اور ریاستی تشدد کا شکار ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ صرف اکانومی کو اس وقت تک 60 پاکستانی ہندوستانی روپے میں اگر لیں تو 60 کھرب روپے سے زیادہ کا نقصان صرف کشمیر کی اکانومی کو اس ایک سال میں پہنچ چکا ہے. 60 کھرب میں کہہ رہا ہوں, 60 ٹریلین. اس سے زیادہ جی بہت بڑی اماؤنٹ ہے. چھوٹا سا علاقہ ہے, مختصر سا علاقہ ہے, تھوڑی سی آبادی ہے. تو یہ جو اور ہندوستان نے ابھی فوج پر اکتفا نہیں کیا, بلکہ انہوں نے آر ایس ایس کے 30,000 لوگ بھی وہاں سے لا کے تو یہاں رکھ دیے ہیں. تو ایک طرف یہ صورتحال ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جب ہندوستان کی یہ جو کیا مقرریاں ہیں اور داخلی اور خارجی محاذ پر ہے اس کے, تو اس کو سزا بھی بھگتنی پڑ رہی ہے. مثلا ہندوستان نے بڑے شوق سے کیا باہر کا ایگریمنٹ کیا تھا, تو ایران نے اس معاہدے سے اس کو الگ کر دیا. ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کیا یہ کشمیر کے پرسپیکٹو میں آپ کو لگتا ہے کہ ایران نے اس لیے الگ کیا ہے کیونکہ ایران نے تو اب جا کے الگ کیا اور کشمیر کا معاملہ تو گزشتہ ایک سال سے چل رہا تھا؟ دیکھیے کشمیر کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ کشمیر سارے علاقے کو, آج جو لداخ میں ہو رہا ہے اس کو عالمی برادری چائنا انڈیا سٹینڈ آف ان کشمیر کیا کہ پکار رہے ہیں. آج جو کچھ لداخ میں چین اور ہندوستان آمنے سامنے ہیں, اس کے نتیجے میں ہندوستان کو مغربی دنیا کا دباؤ ہے کہ ساؤتھ چائنا سی میں جو آبنائے مراکہ ہے اس کو بلاک کریں, جہاں سے چین کا 80% تیل ایکسپورٹ ہوتا ہے اور وہ اس کا راستہ روکنا چاہتے ہیں. اس کا دائرہ پھیل رہا ہے. یہ کشمیر کی وجہ سے بات نہیں ہے, بلکہ یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کی وجہ ہے, اور یہ سارا ساؤتھ ایشیا اور سارا ایشیا اس میں انوالو ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے. یہ سردار صاحب میرے ساتھ موجود رہے گا, مجھے جنرل امجد شعیب صاحب کو پروگرام میں شامل کرنا. جنرل صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت پاکستان نے اپنے کردار کو جسٹیفائی کیا ہے گزشتہ ایک سال کے اندر جموں کشمیر کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس کو دو طرح دیکھنا چاہیے.
ایک تو کمپیریٹو بیسس پہ کہ پہلے کیا ہو رہا تھا ہمارے ملک میں، پہلے حکومتیں کیا کرتی رہی، اگر میں اس سے موازنہ کروں تو اس لحاظ سے تو کافی کچھ کیا ہے. اور ریسنٹلی جو میپ ایشو کیا ہے وہ بھی ایک بہت اہم ایک قدم اٹھایا، اور اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. یہ آخری سٹیپ نہیں ہونا چاہیے اس ڈائریکشن میں. میں اس میں بعد میں بتاتا ہوں کہ میرے ذہن میں کیا ہے تجربہ. دوسری طرف یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنلی اگر اس کو دیکھیں کہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ، انٹرنیشنل فورم پہ ہماری پرفارمنس کیسی رہی، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پرفارمنس بہت اچھی نہیں رہی. وہاں پہ ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. ہماری کریڈیبلٹی بھارت نے پچھلے 5-7 سالوں میں بڑی خراب کی. دنیا کو ٹیررزم کہتا رہا کہ پاکستان سپانسر کرتا ہے ٹیررزم، اور کشمیر میں جو جدوجہد ہے اس کا بھی وہ یہ کہتا رہا کہ جناب پاکستان کرواتا ہے. تو ہم نے اس نیریٹو کو ایفیکٹولی کاؤنٹر نہیں کیا. آج بھی دنیا میں اکثر ملک یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی پراکسیز ہیں وہاں پہ، تو یہ یعنی کشمیر میں. تو وہ نیچرلی ایک جدوجہد ہے جو بڑی خالصتاً وہاں کے لوگ لڑ رہے ہیں، اپنی جانیں دے رہے ہیں، اور ان کی جدوجہد اس طرح بدنام کی جائے اور پھر پاکستان کو بھی اس میں ساتھ رگڑا جائے، تو وہ کوئی اچھی چیز نہیں. ویسے جو وہاں کی گراؤنڈ کے حالات ہیں، مطلب 10 لاکھ سے زیادہ فوج وہاں پر تعینات ہے بھارت کی، ایسے میں یہ پاکستان کے اوپر الزام تراشی کا یہ جو آپ نے ذکر کیا، یہ کیا یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں فوج ہو وہاں پر، اس کے بعد پھر پاکستان کو بلیم کیا جائے؟ بات یہ ہے کہ بلیم کرنا انڈیا کا کام ہے، وہ کرتا ہے. وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جناب 14 لانچ پیڈز ہیں ان کے جہاں سے یہ انفلٹریٹرز کو بھیجتے ہیں، اور ہم ان کو ان لانچ پیڈز کے اوپر حملہ کریں گے، ختم کریں گے. یعنی وہ تو بڑا ایک جب جھوٹ بولا جاتا ہے تو اس کو بڑا اچھی طرح فیبریکیٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ پیلیٹیبل ہو. تو اس کے کاؤنٹر میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنا کام کیا، کیا آپ نے اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے محنت کی؟ بھارت بھی تو دنیا میں سفارتکاری کر رہا ہے نا، اس کے لوگ بھی بھاگے پھر رہے ہیں. وہ ان کا فارن منسٹر بھی جاتا ہے، وہ ہر جگہ جا کے اپنا نیریٹو بتاتے ہیں، اور نیریٹو میں وہ کہتے ہیں جی ہمارے ملک کا اپنا آئین تھا، اس میں اپنے آئین میں اگر ہم نے اپنی ایک شک نکال دی 370 تو اس میں کسی کو کیا تکلیف ہے، ہمارا اندرونی مسئلہ ہے. تو یا ہیومن رائٹس کی وہاں پہ اتنی وائلیشن ہے اور وہ کسی کو جانے نہیں دیتا. فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی یا آپ کا یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن. ایسے میں پھر جو معاہدے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان اسپیسیفکلی کشمیر کو لے کر تھے، پھر ان کی کیا اوقات رہی، ان کی کیا حیثیت رہی اگر بھارت نے اس کو اندرونی مسئلہ بنا دیا؟ مطلب جموں کشمیر تو یہ بائلیٹرل ایشو ڈکلیئر کیا گیا تھا نا دونوں ممالک کی. دنیا ان چیزوں کو بہت گہرائی میں نہیں دیکھے گی کیونکہ ان کا دکھ ان کا نہیں ہے. یہ نیریٹو آپ جتنا افیکٹولی کسی کے پاس لے کے جائیں گے وہ یقین کر لے گا، کیونکہ آپ نے اس کو اپنے شواہد تک پیش کرنے، اپنی کہانی سنانی. لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اگر میں نے جانا ہو تو میں نے جا کے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ بھارت جھوٹ کہتا ہے، یا آرٹیکل 370 میں جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ اس کا اندرونی مسئلہ نہیں ہے. یا اس نے اگر یونین ٹیریٹریز بنا دی ہیں تو یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کو ایسے کر نہیں سکتا. تو جب تک ہم اس کو جا کے آرگو نہیں کریں گے کسی سے، کسی کو بیان نہیں بتائیں گے اپنا، تو لازمی بات ہے کہ دنیا اس کو یقین کرے گی. تو ایک تو وہاں اس فیلڈ میں ہماری کافی کمی ہے کہ ہم یہ ان چیزوں کو اتنی اچھی طرح اجاگر نہیں کر سکے. ہمیں بہت کچھ کرنا چاہیے تھا، ہم نے نہیں کیا. نتیجہ یہ کہ کریڈیبلٹی بھی آپ کی لو ہو، لوگ آپ ہی کو سمجھیں کہ ٹیرر اسپانسرنگ اسٹیٹ ہے، اور اوپر سے آپ اتنی سفارتکاری پہ اتنی توجہ بھی نہ دیں، تو پھر آپ کا سٹانس اتنا سمجھا نہیں جاتا. تو میری اپنی رائے یہ ہے کہ اس میں کافی کچھ کرنے کی ضرورت ہے، نہ صرف بھارت کے اپنے غلط کام. اور یہ ابھی چلا ہے، ابھی آپ دیکھیے منیر اکرم ہمارے وہاں پہ ہیں، یونائٹڈ نیشن میں ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیٹو ہیں وہاں پہ، ہمارے امبیسڈر ہیں. انہوں نے پچھلے یہ کل رات کو تقریر کی، انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اگر اس خطے میں کوئی دہشت گرد ملک ہے تو بھارت ہے. اور انہوں نے گنوایا، انہوں نے کہا جی پاکستان میں ساری دہشت گردی یہ کرواتے رہے ہیں، اسی طرح کشمیر میں یہ کر رہے ہیں، ریاست کی اپنی دہشت گردی. انہوں نے کلبھوشن کا ریفرنس دیا کہ یہ سرونگ آفیسر اور اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ہو رہا ہے. یہ تو پہلے کبھی کو بات ہی نہیں کرتا تھا ہمارے ملک. بالکل ٹھیک. مطلب اب یہ چیزیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. جلسہ میرے ساتھ موجود ہے، مجھے ابھی ویڈیو لنک پر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب نے جوائن کیا ہے. شاہد لطیف صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. شاہد لطیف صاحب آپ بتائیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے گزشتہ 1 سال کے اندر جموں کشمیر کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہمارا کردار تھا وہ حکومت پاکستان نے صحیح طریقے سے نبھایا ہے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان حکومت نے اپنا کردار بڑے احسن طریقے سے نبھایا ہے. خاص کر
جو ہمارے پرائم منسٹر کی سپیچ تھی جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، وہ جو اقوام متحدہ میں ان کی جنرل اسمبلی میں جو تقریر انہوں نے کی تھی، اس کی وجہ سے کشمیر کا سارا معاملہ بڑا ابھر کر سامنے آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بالکل اپنا کردار ادا کیا ہے، مگر اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سے آگے بڑھیں. یہ صرف نقشے بنانے سے، کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے سے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ چین نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، جو لداخ کے معاملے پر انہوں نے باقاعدہ ہندوستان کو خوب دبایا ہے، اس حد تک کہ ان کا ایک چھوٹا سا ان کے ساتھ وہاں ٹاکرا بھی ہوا. تو کشمیر اور لداخ کا معاملہ ایک سا ہے، دونوں کو انہوں نے زبردستی یونین میں ضم کرنے کی کوشش کی ہے. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر لداخ کا معاملہ کشمیر اٹھاتا ہے تو چین اٹھاتا ہے تو پھر کشمیر کا معاملہ بھی اٹھے گا. بالکل ٹھیک، پاکستان کو چین کے ساتھ مل کر کوئی پالیسی بنانی چاہیے بالکل ٹھیک، جس میں پاکستان کا مسئلہ لداخ کے ساتھ ملا کر اٹھایا جائے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا احمد صاحب میرے ساتھ موجود ہے کہ سردار عتیق احمد صاحب، آپ مجھے بتائیے گا کہ اب یہ تو ساری چیزیں ہو گئی، اب ہم گزشتہ 72-73 سال سے یو این کے اندر بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. جنرل عبد الشعیب صاحب نے جس طرح فرمایا کہ دنیا ہمارے پرسپیکٹو سے کشمیر ایشو کو نہیں دیکھ رہی، دنیا کی توجہ جو وہ اپنے مسائل کے اوپر ہے. تو ایسے میں یو این کا وہ کردار نہیں ہے جو ہونا چاہیے، عالمی دنیا اس طریقے سے رسپونڈ نہیں کر رہی، تو پھر اب اس مسئلے کا حل ممکن کیسے ہے؟ کیونکہ بھارت نے تو اس بائی لیٹرل ایشو کو یک طرفہ بنا کے اپنی طرف سے اس کو حل کرنے کی کوشش کی. دیکھیے خان صاحب، ہم نے ٹائم دیا، بعض باتیں گرمانی مناسب نہیں ہوتی، لیکن ہم نے بعض موقع ہندوستان کو دیے بیل آؤٹ ہونے کے لیے. ایک تو یہ بین الاقوامی مسئلہ تھا، اور اسے شملہ معاہدہ کے بعد دو طرفہ تعلقات کا مسئلہ بنا دیا گیا. سیز فائر لائن تھی جو بین الاقوامی ٹرمینالوجی ہے، اس کو ہمیں لائن آف کنٹرول کر دیا جو دو ملکوں کے درمیان ہے. ہم نے ماضی میں ایم ایف این کا اسٹیٹس دے دیا موسٹ فیورڈ نیشن کا، اور ہم نے ہم نے اجیت دوول کو، امیت شاہ کو، سجن جندال کو اور اس کو مودی کو گھروں میں بلانا، دعوتیں دینی شروع کی. تو اس کے نتیجے میں او آئی سی کنٹریز، یورپین ممالک، آسیان، باقی دنیا کے جو ممالک ہیں، مغربی دنیا جو آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ آپ اگر ہندوستان کی گود میں چلے گئے ہیں تو پھر وہ کیا کردار ادا کریں. اس لیے ہندوستان نے اس سارے وقت کا استفادہ کیا اور ہمیں انگیج کیا ہے. جب ہم لاہور میں کھڑے ہو گئے یہ کہتے ہیں کہ یہ بیچ میں ایک لائن کس طرح آ گئی، ہم تو ایک ہی قوم تھے، ایک ہی تہذیب تھے، ایک ہی ثقافت تھے، ایک ہی کھاتے پیتے تھے، ایک ہی طرح کی شکلیں ہیں. تو اس سے ہندوستان نے فائدہ اٹھایا. ہم نے گلگت بلتستان کو اسٹیٹس کو چھیڑا، نہیں چھیڑنا چاہیے تھا. ہم نے وہاں اسٹیٹ سبجیکٹ کا قانون ختم کر کے آبادی کے تناسب کو چھیڑا، وہ نہیں چھیڑنا چاہیے تھا، نہیں چھیڑ سکتے. اقوام متحدہ کی قراردادیں دو ٹوک انداز میں آپ کو یہ کہتی ہیں کہ دونوں پارٹیز جو ہیں ان زیر انتظام علاقوں میں کسی قسم کی کوئی بڑی تبدیلی نہیں کر سکتی. تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو ہمارے اوپر ایک پیچھے کا بیگیج ہے وہ اتنا ہے کہ اس کی وجہ سے ہندوستان کو فائدہ پہنچا. ابھی نئے سرے سے جو حکمت عملی بننا شروع ہوئی ہے، یہ پولیٹیکل میپنگ شروع ہوئی ہے، ایک دو ٹوک اور واضح انہوں نے موسم کا حال دکھایا. آپ نے دوسرے دن حال دکھا دیا. یونائٹڈ نیشن میں آپ کلبھوشن جادیو کا نام لے کے بات کرتے ہیں، تو اس کے مطابق اب آپ کشمیر ڈیسک قائم کریں. اب آپ ویکلی بنیاد پر ہر علاقے کے کبھی یورپین یونین کو، کبھی او ایس سی کو، کبھی سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ایمبیسڈرز کو بریف کریں، حریت کانفرنس کو مضبوط کریں. ہندوستان کی خواہش ہے کہ یہ تحریک جو ہے قیادت سے محروم ہو جائے. اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ افغانستان کی قیادت تحریک قیادت سے محروم ہوئی تو ساری دنیا کا فساد پڑا ہوا ہے وہاں پہ. اس لیے ہمیں اے پی آئی سی کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. اس کے بے شمار کشمیر ڈیسک دنیا میں کام کرنا چاہیے. کشمیری ڈائسپورا، پاکستانی ڈائسپورا کام کر رہا ہے، ان کو آپس میں کنیکٹ کرنا چاہیے اور ان سب کو یکجا کر کے ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنا چاہیے. تو ابھی ہم نے اچھا کام شروع کیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بہت اچھا کام، بڑی جرات مندی سے، بڑی کلیئرٹی سے اور بڑے واضح انداز میں نے شروع کیا ہے. البتہ اس کام کو انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ دینے کی ضرورت ہے، فالو اپ میکینزم بنانے کی ضرورت ہے اور ایک مسلسل فالو اپ کی ضرورت ہے. تو میرا یقین ہے کہ ہم بہت جلد انڈیا کو ایکسپوز کرنے میں، کیونکہ انڈیا اینٹی مائنارٹی ہے، اینٹی سارے ریجنل قوتوں کے خلاف ہے. آج کا انڈیا جو ہے، نیپال بھی اس کے خلاف ہے، بنگلہ دیش کی لیڈر سارے جتنے بھی ان کے نیبرز ہیں وہ سب ان کے خلاف ہیں.
یہ سب ان کے خلاف ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج بنگلہ دیش کی صورتحال دیکھیں, نیپال کی دیکھیں, آسام کی دیکھیں, یہ جو 7 سسٹرز ہیں, یہ 7 سسٹرز 16 کلومیٹر کی پٹی ہے جو ایک چائنیز چھوٹی سی کمپنی کی مار ہے. اتنے اچھے لڑاکے ہیں چائنیز لبریشن آرمی جو ہے, اور وہ 7 سسٹر ماؤسٹ ریاستیں ہیں. ہندوستان نے تو اپنے آپ کو بہت ولنریبل کر دیا ہے یہ کشمیر کے اندر یہ کھیل کھیل کے. اتنی ملٹری کنسنٹریشن بھی یہاں نہیں کر سکتا, اس کو تھوڑی سی یہاں سے ری ڈپلائمنٹ کرنی پڑے گی. وہ چین کے ساتھ محاذ کھل گیا ہے. نیپال کی فوج نے ہندوستانی فوج پر فائرنگ کی ہے. 350 کلومیٹر علاقہ ان کا نیپال نے اپنے نقشے میں دکھایا ہے. 13,000 مربع کلومیٹر علاقہ چین نے ان کو پش بیک کر دیا ہے لداخ سے. تو آج کا جو ہندوستان ہے وہ ہندوستان اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان اس کے مقابلے میں لاکھ درجے تمام کمزوریوں کے باوجود بہتر پوزیشن میں ہے. البتہ جو انیشیٹو لیا ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ایئر مارشل شاہ لطیف صاحب, آپ مجھے بتائیے گا کہ جس طرح ایک تو سردار صاحب بات کریں کہ اس وقت بھارت کے لگ بھگ اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ تعلقات شدید خراب ہیں, نیپال کے بارڈر پہ ٹینشن ہے, لداخ میں چین کے ساتھ اس کی ٹینشنز ہیں. تو ایسے میں اگر ہم اپنا یہ محاذ کھول دیتے ہیں کشمیر کا تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے مسئلہ کشمیر کا حل تھوڑا جلدی نکل آئے گا. سیکنڈلی, کیا ہمیں اگر اس آپشن پہ ہم نہیں جاتے تو ہم ڈپلومیٹکلی ہمیں یو این پہ یا دیگر عالمی ممالک کے اوپر ریلائی کرنا چاہیے؟ کیا ان کی مدد کے ساتھ ہم مسئلہ کشمیر کا حل اگلے 72 سال میں بھی نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک انٹرنیشنل کمیونٹی کا تعلق ہے اس کی پالیسی ہمیشہ سے دوگلی رہی ہے. آپ فلسطین کا معاملہ دیکھ لیں کہ آج تک انہوں نے کبھی حل کرنے کی کوشش کی. لہٰذا ہندوستان میں وہی کچھ ہو رہا ہے جو فلسطین میں امریکہ نے کروایا, اس کی ڈیموگرافی بدلوائی اور یہودیوں کو باقاعدہ وقت کے ساتھ ساتھ وہاں پہ مزید جگہ جو ہے اس پہ قبضہ کرنے کا موقع ملا, اور آج ویسٹ بینک کے اوپر ان کو بالکل اکٹھا کر کے, یعنی سارے جو مسلمان ہیں ان کو تنگ کر کے بند کر دیا گیا ہے. لہٰذا اس سے پہلے کہ کشمیر میں وہی صورتحال پیدا ہو جو کہ ہندوستان نے شروع کر دی ہے, تو ہمیں اس سے پہلے کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے بہت تیزی سے آگے بڑھنا ہوگا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل بین الاقوامی جو قوتیں ہیں ان پر نہ جائیں, وہ آپ کی مدد ہرگز نہیں کریں گے. یہ کام, جیسے میں نے کہا کہ ایک تو چین اس خطے کا بہت بڑا ملک ہے, پھر چین کے ساتھ روس ہے, روس کا بھی ایک بہت بڑا یہاں پہ نام ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ چین اور روس کی مدد سے اور دنیا کے سامنے یہ معاملہ جو ہے اس کی پرسیپشن امپروو کرنے کے طور پر ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ پہلے بھی ہم نے جو پرسیپشن بدلی اس کے تحت اب دنیا کے کونے کونے میں کشمیر کا نام لیا جا رہا ہے اور کشمیریوں کے حق میں بات کی جا رہی ہے. تو یہ کام اگر پاکستان نے کیا ہے تو مزید ہمیں اس میں آگے آنا چاہیے اور ہم اس کام کو آگے لے کر چلیں, دوسروں پہ ڈیپینڈ نہ کریں. دوسروں کی مدد سے, خاص کر انٹرنیشنل کمیونٹی کی مدد سے, یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. ایئر مارشل شاہ لطیف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سردار عتیق احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ, اپنا قیمتی وقت مجھے دیا. جنرل امجد شعیب صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے. بریک کے بعد کشمیر کمیٹی کی کارکردگی کے اوپر بات کریں گے کہ گزشتہ 1 سال کے اندر پاکستان کی کشمیر کمیٹی جو منسٹریل کمیٹی ہے, بڑے اختیارات ہیں اس کے پاس, اور کشمیر کے حوالے سے ماضی میں اس کا بڑا اہم کردار رہا ہے, اور موجودہ حکومت نے ماضی کے کچھ سالوں میں اس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب تھے ان کو بڑا کرٹیسائز کیا. تو خود جب اب اس وقت پاکستان تحریک انصاف حکومت میں ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی کیا کارکردگی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں کشمیر کمیٹی کے, ان کی کیا کارکردگی گزشتہ 1 سال کے اندر کیا کیا کشمیر کمیٹی نے, اس کو ڈسکس کریں گے. کہیں نہ جائے گا, اسٹے ود اس.